اللہ اللہ سرکار کے وصال کے بعد ولید کے دور میں میرے رسول اکرم کے مزار پرانوار کی دیوار گر گئی. سرکار کے مزار کی سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی. سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی. ولید نے آرڈر دیا اب گہری دیوار بنیادیں کھودو اور اچھا سا مزار بناؤ. تابعین کا دور ہے. اللہ اللہ ولید کے کہنے پر اس جگہ سے کھدائی شروع کر دی گئی. اچانک کھدائی کرتے کرتے ایک پاؤں باہر نظر آنے لگ گیا. ایک انسانی پاؤں باہر نکلا قبر سے باہر. تو ہر طرف یہ شور مچ گیا کہ رسول اللہ کا قدم ہے, رسول اللہ کا قدم ہے, رسول اللہ کا قدم ہے. حضرت عروہ بن زبیر آپ آئے, آپ نے جب دیکھا لوکیشن دیکھی, سارے معاملات دیکھے, اپنے ابا سے سب کچھ تو پوچھا ہوا تھا, سیدہ عائشہ سے تو سب کچھ پوچھا ہوا تھا. آپ نے دیکھ کے فرمایا یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے, بل ھذا قدمو ھذہ قدمو عمر بن الخطاب. اوے یہ رسول اللہ کا پیر نہیں ہے, یہ عمر فاروق کا پیر ہے. کتنے عرصے بعد نکلا؟ 100 سال کے بعد نکلا. 100 سال کے بعد نکلا. ابھی سمجھ نہیں آئی تجھے؟ کتنے عرصے کے بعد نکلا؟ 100 سال کے بعد. بالکل. صحابہ کہتے ہیں جب ہمارا ہاتھ لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے, جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے. تابعین کہتے ہیں ایسے لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے. میں نے پوچھا ابے بے ادب ٹولا, اتنا بتاؤ, یہ تو صدی کے قریب وقت گزر گیا وصال کے بعد, ان کا مزار بننے کے بعد, یہ جو آج پاؤں ظاہر ہوا یہ کس کا ہوا؟ بخاری کہتی ہے حضرت عمر کا ہوا. بخاری, کوئی اور کتاب نہیں, بخاری. یہ وہی بخاری ہے جسے تو صبح بھی پڑھتا ہے, جسے تو شام بھی پڑھتا ہے. یہ وہی بخاری ہے جسے پڑھ کے تجھے بخار آ جاتا ہے, پیار نہیں آتا. بخاری, یہ وہی بخاری کہہ رہی ہے کہ پاؤں ظاہر ہوا کس کا؟ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کا. 100 سال کے قریب وقت گزر گیا. 100 سال کے, یا جلدی سے 100 سال کے قریب وقت گزر گیا, لیکن پاؤں سلامت ہے. اور بابا ذرا سمجھو, پہلی بات تو یہ کہ مزار کی دیوار گری, اس کا مطلب ہے کہ مزار 12ویں 13ویں صدی والوں نے نہیں بنائے, پہلی صدی والوں نے بنائے تھے. اور پھر اگلی بات قدم مبارک ظاہر ہوا, اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا. او یار, اگر نبی کے غلام کے قدم کو زمین کچھ نہیں کہہ سکتی تو میرے رسول کے جسم کو زمین کیا کچھ کہہ سکتی ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اے بیچ گنگا پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میں. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے, بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا.
ذرا پیار سے ادھر میرے ساتھ مل کے کہیے نا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا، اللہ اللہ مزار مزار کی دیوار مکمل کی گئی. یہ تو بعد کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ ام المؤمنین ام المؤمنین ام المؤمنین. ایک دن میں نے ایک جگہ تقریر کی تو بولا تمہاری ماں ہے عائشہ، ہماری تو نہیں. میں نے کہا بالکل کریکٹ بابا، ہماری ماں ہے عائشہ، تمہاری تھوڑی ہے. ہاں بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. میں نے کہا کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی نہیں ہے. یہ عائشہ، توجہ فرمائیے، عائشہ مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی، اونچا بول، کافروں کی. سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں مدینے کے لوگ حاضر ہو گئے. اے ام المومنین، اے سیدہ حضور کی بیوی، ہم مومنوں کی ماں مدینے میں 61 سالی ہو گئی ہے. پیار سے، مدینے میں 61 سالی. کیا کروں میں؟ ام المومنین کچھ کیجئے. بارش نہیں رہی، برس رہی. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو. سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو، چھت سے کھڑکی نکالو. انہوں نے ام المومنین کا کہا مانا، کھڑکی نکالی. آسمان اور قبر رسول کے درمیان جب پردہ حائل نہ ہوا، اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی. صحابہ فرماتے ہیں بعد میں مدینے والوں نے پکی کھڑکی رکھ دی. کبھی غور کیا ہو تو آج بھی سرکار کے گنبد پہ کھڑکی موجود ہے. پتا چلا چھت اس وقت بھی میرے رسول کے مزار کی تھی. آئے ہائے، میرے رسول کے مزار کی چھت اس وقت بھی تھی. کہا نہیں وہ تو نبی کا مزار ہے. میں نے کہا نبی کا بھی ہے، ساتھ ابو بکر کا بھی ہے، ساتھ عمر کا بھی ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ مزار بنایا کس نے؟ صحابہ نے. تو اگر مزارات بنانا شرک ہوتا تو کیا رسول اعظم کے غلام شرک کرتے رہے؟ یہ کیوں کہا، یہ کیوں کیا، یہ اس طرح مزارات کیوں بنائے؟ ارے کلمہ پڑھنے والوں، پتا چلا یہ مزارات، یہ قبہ، یہ رسول کے قبر منور کے اوپر چھت، اصحاب پیغمبر کے مزارات یہ کیوں بنائے؟ اگر یہ ناجائز امر ہوتا علی کبھی نہ ہونے دیتا، عثمان کبھی نہ ہونے دیتا، حسن کبھی نہ ہونے دیتے، حسین کبھی نہ ہونے دیتے، طلحہ و زبیر کبھی نہ ہونے دیتے، جناب عبد الرحمن بن عوف کبھی نہ ہونے دیتے، کبھی نہ ہونے دیتے. یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا مزار بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ مزار بنانا شرک و بدعت نہیں، محمد عربی کے غلاموں کی سنت ہے. لیکن مزار بنتا سب کا نہیں، کسی کسی کا ہے. بس گفتگو کو ان کی طرف لے کے یار، مزار ہر کسی کا نہیں بنتا، ادب والوں کا بنتا ہے، محبت والوں کا بنتا ہے. اچھا میں آگے بڑھتا ہوں. یعنی سادہ لفظ اگر بولوں نا تو مزار بے ایمانوں کا نہیں بنتا، اللہ کے ولیوں کا بنتا ہے. مزار اللہ کے ولیوں کا بنتا ہے. تو یہ پہلی صدی میں مزار شروع ہوئے صحابہ. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ان پر چادریں بھی تھیں. ہائے ہائے، اب آؤ نا ذرا، کیا چادریں بھی تھیں یار؟ رسول اللہ یا باقی اصحاب پیغمبر کی قبروں پر یہ مزاروں پہ تو جو تم چادریں ڈالتے ہو، کیا ان کو
گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے جو ان پہ چادر ڈالتے ہو؟ میں نے کہا کعبے کو سردی لگی ہوئی ہے کہ 3 کروڑ ریال کو اس کے اوپر تم نے غلاف ڈالا ہوا ہے؟ 3 کروڑ ریال کا یہ جو غلاف ہے کعبے کا، میرے پاس خود اس کی اسٹیمیٹ رقم، میرے پاس خود بک موجود ہے جو سعودیہ کی گورنمنٹ نے چھاپی ہے۔ کتنا؟ 3 کروڑ ریال پاکستانی، 63 کروڑ روپیہ، 63 کروڑ روپیہ کعبے کے اوپر غلاف ڈالا، سردی لگتی ہے؟ اور جی یہ جتنی چادریں بڑی امام جا کے ڈالتے ہو اتنی غریبوں کی سر پہ دے دو، غریب بچیوں کا دوپٹہ ہو جائے گا۔ تو ساڑھے جڑے ہیں نا عام بندے، اور یار یہ بیچاروں کی تو چادر 100 روپے کی ہوگی، 200 روپے کی ہوگی نا، تو یہ جو کعبے کے اوپر تمہیں 63 کروڑ روپے کا غلاف ڈالا ہوا ہے، 63 کروڑ سے پورے ایک شہر کی عورتوں کے کپڑے آ جاتے ہیں۔ ذرا لاؤ، غریبوں کو دے دو، بچیوں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، مساکین کو دے دو۔ یار اگر ڈالنا ہی ہے تو کعبے پہ مختصر سی چادر کا غلاف ڈال دو۔ بولا نہیں، جتنا بڑا گھر اتنی بڑی عزت والا کپڑا۔ میں نے کہا اب آیا نا، پتا چلا یہ سردی کے لیے نہیں ڈالا، عزت کے لیے ڈالا ہے۔ کس کے لیے ڈالا ہے؟ عزت کے لیے۔ اسی طرح قبر تو ملا کی بھی ہے، قبر تو تاجر کی بھی ہے، قبر تو ڈاکٹر کی بھی ہے۔ اب کیا پتا چلے ان میں سے ولی کون ہے؟ اس کے اوپر چادر ڈال دی تاکہ پتا چل جائے۔ باقیوں کی قبروں پہ آیا، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی چلو کوئی بات نہیں، لیکن ولی کی قبر پہ آیا، یہ قبر نہیں یہ مزار ہے، چادر ڈال کے بتا دیا، ہوشیار ہو کے آنا۔ یار مجھے ایک، ویسے میں نے غالباً کہیں پڑھا تھا یا کسی سے سنا تھا، چلو آپ کی نظر کر دیتا ہوں، یہ غلاف ڈالتے کیوں ہیں؟ چادر ڈالتے کیوں ہیں؟ صاحب نے کہا جناب یہ جو ہوتا ہے نا قرآن پاک کے اوپر غلاف، تو یہ غلاف اگر ڈلا ہو تو پتا چلتا ہے یہ عام کتاب نہیں، قرآن ہے۔ اور اگر کہہ دو نا کہ یار ادھر سے 5 10 15 کتابیں پڑھی ہوئی ہوں ادھر، ان میں ایک غلاف والا قرآن ہو، ایک آدمی ایسا ہو جو بے وضو ہو، اسے کہا جائے چل بھائی ادھر یہ کتابیں اٹھا، وہ باقیوں کو ہاتھ لگا دے گا، قرآن کو نہیں۔ ارے اس کو کیوں نہیں اٹھایا؟ یار دراصل میرا جسم پلید ہے، دراصل میرا جسم ناپاک ہے، میرا وضو نہیں ہے، اس لیے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو کہا تم ولی کے مزار پہ چادر کیوں ڈالتے ہو؟ میں نے کہا ہم بھی اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ قبریں تو سب کی ہیں، ادھر آنا جانا سب کا لگا رہتا ہے، چادر ڈال دو تاکہ وہاں پاک ہی آ سکے، پلید وہاں نہ